ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک نوجوان تھا، وہ کسی بزرگ کے بیان میں شرکت کرتا تھا. جیسے آپ یہاں پر اس بیان میں اس اجتماع میں آپ آئے ہو، تو جب وہ بزرگ، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، حلیم ہے، خبیر ہے، علیم ہے، کتنے سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. تو جب بھی وہ بزرگ اللہ کو پکارتے تو اکثر وہ کہتے تھے یا ستار یا ستار یا ستار. بولیے، آپ بھی بولیے، اور ایک بار زور سے. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بولتے رہیے. اچھا، آپ کو پتہ ہے ستار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ستار کے معنی ہوتے ہیں چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا. وہ ستار ہے، ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہمارے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہم کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہونے دیا ہے. وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں بندے میرے پاس آ جا، تو توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں جب تک کہ تو خود نہیں بتائے گا. اور ہم لوگ اتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہم خود ہی لوگوں کو بولتے ہیں ارے یار وہ پکچر دیکھی بہت اچھی تھی. گناہ کے اوپر لوگوں کو گواہ تم بنا رہے ہو. وہ چاہتا ہے تم مت بتاؤ، اس کے پاس توبہ کر لو اور واپس آ جاؤ. تم لوگوں کے سامنے بول بول کے ایکسپوز ہو رہے ہو، خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہو، اپنی عزت خراب کرتے ہو. اس سے بھی منع کیا گیا. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اگر گناہ کیا تو اس کو بتانا بھی گناہ ہے. بتانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے خاموشی سے. تم جتنے گواہ بناؤ گے قیامت میں اتنے گواہ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے تو بولا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بزرگ کیا فرماتے تھے، کیا پکارتے تھے اللہ کو؟ کچھ بچوں کا دھیان چلا گیا، سب ایک ساتھ بولیے ماشاء اللہ. ستار کا مطلب گناہوں کو چھپانے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. تو جب وہ یہ پکارتے یا ستار تو ایک دم دیوانہ ہو جاتا، ایسے جھومتا، ایک دم جیسے عجیب سا ایسا لگتا کہ یہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. اس پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی. اور کوئی درخت کی کوئی کمزور ایسی ٹہنی ہوتی ہے نا، جیسے ہلتی، ایسے گھبراہٹ میں ایسے ہلنے لگتا تھا وہ بیچارہ. پتہ نہیں اس کو کیا یاد آتا تھا تو اس طرح ہونے لگتا اس کا. تو لوگوں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تیرے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے، تو اتنا گھبراتا کیوں ہے؟ جب وہ یا ستار کہتے ہیں تو اتنا تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک گناہ کرتا تھا، اور وہ ایسا تھا کہ میں عورتوں کا لباس پہن کے شادی وغیرہ کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے تھے کہ میں مرد ہوں، کہ میں حرکت کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بادشاہ کے یہاں شہزادی کی شادی تھی، تو میں اس محفل میں عورتوں کا لباس پہن کے چلا گیا اور اس میں بیٹھ گیا. کسی نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں عورت نہیں ہوں بلکہ میں مرد ہوں. حالانکہ عورتوں کے مجمع میں اس طرح جانا چاہیے نہیں، لیکن وہ جاتا تھا مزے لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، عورتوں کی حسن سے متاثر ہونے کے لیے چلا گیا. وہ اتفاق یہ ہوا کہ اس محفل میں شہزادی جو بیٹھی تھی اس کا ہار گم ہو گیا. اب بڑا سونے کا ہار، بادشاہ کی بیٹی ہے، کتنا بڑا ہار پہنا ہوگا سونے کا، وہ ہار گم ہو گیا. اب جیسے ہی یہ پتہ چلا شہزادی کو کہ ہار گم ہو گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ جو ہال ہے، جو کمرہ ہے، اس کے سارے دروازے بند کر دو اور ایک ایک کی تلاشی لو. اب اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ وہ سمجھ گیا کہ اب میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. آج تک اللہ نے میرے گناہ کو چھپائے رکھا ہے، وہ ستار ہے، لیکن میں چونکہ مان ہی نہیں رہا ہوں، گناہ پر گناہ کیے ہی جا رہا ہوں. تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا کسی چیز کو. تو آج میرا ایکسپوجر آ گیا، آج میں نہیں بچ پاؤں گا. سب کی تلاشی لی گئی، جس کو تلاش کرتے اگر ہار نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دیتے، ہار نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دیتے، نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ دیتے. یہ کرتے کرتے وہ کہتا کہ ایک عورت اور ایک میں، یہ دو آخر میں رہ گئے. اور اب یہ ہوا کہ اگر یہ تلاشی لی گئی دونوں کی تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا کہ میں مرد ہوں، اور پھر مجھے تو قتل کر دے گا وہ بادشاہ. اس وقت اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی، رونے لگا اکیلا ہی کہ اللہ میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آج تک میں نے جو کیا یہ سب غلط کیا، گناہ کیا، تو مجھے معاف کر لے، آج میری لاج رکھ لے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. بس اللہ نے اس کی دعا سن لی.
اور اتفاق یہ ہوا کہ پہلے اس جو بچی ہوئی عورت تھی نا اس کی تلاشی لی گئی اور اس کے پاس وہ ہار مل گیا، اس نے چرایا تھا۔ اب جب اس کے پاس ہار مل گیا تو اس کی تلاشی کی ضرورت نہیں رہی، تو اس کو کہا کہ آپا آپ چلی جائیے، تو یہ آپا چلی گئی وہاں سے۔ مگر اب اس کی زندگی بدل گئی۔ اس دن کے بعد اس نے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر گناہوں کی طرف وہ نہیں گیا۔ اس دن سے اس نے اس نام کو اللہ کے یاد رکھ لیا کہ وہ ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب بھی یہ نام میں سنتا ہوں نا اللہ کا، میرے پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی کہ اس دن اگر یہ میرا ستار مجھے نہیں چھپاتا تو میری تو جان چلی جاتی اور میں ایکسپوز ہو جاتا۔ اس پر میری کیفیت اس طرح سے ہوتی ہے۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کا حال یہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھپائے رکھا ہے ہمارے گناہوں کو؟ ہم میں سے سب کا حال یہی ہے۔ اپنے گناہ ہم خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے اگر یہ چھپائے نہیں رکھا ہوتا تو آج ہم ایک دوسرے کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو آئیے، اللہ تو جانتا ہی علیم ہے، خبیر ہے، ہم کسی سے کہیں گے نہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن ایک بار پھر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں اگر کسی ایک کا بھی آنسو نکل گیا نا، اچھی توبہ کسی نے کر لی، ہم سب کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ تو پڑھیے استغفر اللہ، دل سے پڑھیے بچوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں ابھی 1 منٹ 2 منٹ کا وقت دیتا ہوں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، اپنی گردن نیچی کریں اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور یہاں سے توبہ کر کے ہم جائیں گے انشاءاللہ۔